لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رب کریم کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج آپ کے بیچ میں چند باتیں کہنے کی سعادت مل رہی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت کرے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، آج کی مجلس اور محفل کا جو موضوع اور ٹاپک منتخب ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ کیوں اور کیسے۔ معاشرہ جس کو انگریزی زبان میں سوسائٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لوگوں کا ایک ساتھ رہنا، سہنا، بسنا، یہی معاشرہ ہے اور یہی سوسائٹی ہے۔ اس دنیا میں جب سے یہ دنیا قائم ہے، مختلف طرح کی سوسائٹیاں اور معاشرے وجود میں آئے اور پھر اس دنیا سے مٹ گئے۔ وہ ساری سوسائٹیاں یا تو اچھی تھی یا بری۔ جب اس سوسائٹی کے افراد، اس سوسائٹی میں بسنے والے لوگ، اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی نیکیوں کا گراف جب بڑھتا ہے تو وہ سوسائٹی اچھی مانی جاتی ہے، اور جب اس سوسائٹی کے رہنے والے مرد خواتین دونوں جب ان کے اندر برائیوں کی ریشو جب بڑھ جاتی ہے، گناہوں کا گراف جب بڑھ جاتا ہے، تو اس پوری سوسائٹی، سماج، معاشرے کو برا معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور ہر دور میں جب معاشرہ بگڑا ہے تو اس کے سدھار کے لیے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، ریفارمر، مصلحین نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سماج کی سدھار کی کوشش آج ہو رہی ہے، بلکہ یہ کوشش اسی وقت سے ہو رہی ہے جب سے یہ سماج وجود میں آیا، جب سے یہ معاشرہ وجود میں آیا، جب سے اصلاح کا کام ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ جس سماج میں سانس لے رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں، دوسری سوسائٹیاں چھوڑ دیجئے کہ دنیا میں کون کون سی سوسائٹیاں آئیں، کون سے معاشرے وجود میں آئے، کون سے سماج اور معاشرے کو اچھا اور برا مانا گیا، کون سے مصلحین نے کامیں کی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ اپنے معاشرے اور سماج پر آئیے کہ یہ سماج اور معاشرہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں آپ کو اور ہمیں کرنی ہوگی۔
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے سدھار کے لیے آپ کو اور ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے کسی گھر میں جب آگ لگتی ہے اور ایک ماں کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرا ننھا منھا بچہ اس گھر کے اندر موجود ہے، وہ ماں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے گھر میں جا کر کے اس بچے کو نکالنے بچانے کی کوشش اور فکر کرتی ہے۔ اپنی جان چلی جائے، اپنا جسم جل جائے، اپنے جسم کے استر اور کپڑے جل جائیں، اس کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ فکر اس کی کرتی ہے کہ میرا بچہ نہ جلنے پائے۔ ایسے ہمارے سماج کا ہر مرد عورت اس بات کی فکر کرے کہ کل آخرت میں میرا بچہ جہنم میں نہ جلے، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی جہنم کی آگ سے بچ جائے، جیسے ہم دنیاوی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، جیسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بچوں کو دنیاوی آگوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی فکر ہمیں آخرت کی آگ سے اپنے نسلوں کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی۔ فکر زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے نماز سے، ہمارے روزے سے، ہمارے تہجد سے، ہمارے قرآن کی تلاوت سے، ہمارے ذکر و اذکار سے ہماری آخرت تو سنور سکتی ہے، لیکن ہمارے نسلوں کو آگ سے تحفظ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کے بچاؤ کی فکر نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علاج وہاں سے لینا ہے جہاں سے سماج اور معاشرے کی اصلاح 1450 سال سے ہو رہی ہے۔ میری مراد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر معاشرے اور سماج کو سدھارا جا سکتا ہے، کیونکہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها، اس امت کا آخر نہیں سدھر سکتا ہے مگر اسی کی روشنی میں جیسے کہ پہلے لوگوں کی سدھار ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے سامنے ایک ایسا معاشرہ تھا، ایک ایسا معاشرہ موجود تھا جس کو ہم مدنی معاشرہ کہتے ہیں، وہ سب سے بدتر معاشرہ اور سب سے بہتر معاشرہ بن گیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی 6 صدی عیسوی میں، اس زمانے میں وہ سماج اور معاشرے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس معاشرے کو آپ نے سدھارا کیسے؟ ایک ماڈل موجود ہے، ایک نمونہ موجود ہے، ایک اسوہ موجود ہے، قیامت کی صبح تک آنے والے سارے مسلمانوں کو یہ طے کر لینا ہوگا کہ 90 اصولوں اور ضابطوں سے اپنے معاشرے کی ہم اصلاح کریں گے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بچی کو زندہ دفنا دیا، بڑی پیاری بچی تھی، بڑی محبوب بچی تھی، لیکن لے جا کر کے میں نے اس کو جنگل میں کھود کر کے گڈھا میں نے اس میں دفنا دیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ صحابہ نے منظر دیکھا، تڑپ اٹھے اور کہا کہ تو نے نبی کو تکلیف دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ اس واقعے کو آپ بیان کرو۔ اس صحابی نے دوبارہ بیان کیا، سہبارہ بیان کیا، ہر بار سنتے رہے، ہر بار روتے رہے۔ یہ معاشرہ تھا جب آپ نے آنکھیں کھولی تھی کہ ایک انسان اپنی سگی بچی کو، اور واقعہ پوری تفصیل سے انہوں نے بیان کیا، اللہ کے رسول میں نے کدال لیا، اپنی بچی کو لیا، جا کر کے میں جب گڈھا کھود رہا تھا، مٹی میرے جسم کے اوپر پڑ رہی تھی، میری بچی ننھے منھے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کر رہی تھی، گڈھا مکمل ہوتا ہے، میں اپنی بچی کو اس میں دفنانے جاتا ہوں تو میری بچی چیختی ہے والد محترم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ پورا واقعہ نبی کے سامنے انہوں نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ یہ وہ معاشرہ
جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تھی، لیکن سن 8 ہجری آتے آتے جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے تو مکہ فتح کرنے کے بعد وہاں آپ کے پیچھے ایک بچی نظر آتی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس بچی کی پرورش کے لیے 3 صحابہ نے مقدمہ دائر کیا نبی کے پاس، اے اللہ کے رسول اس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس بچی کو مجھے دیا جائے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے مجھے دیا جائے۔ 3 صحابی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں ایک بچی کی پرورش کے لیے، وہ بچی غیر کی ہے، اپنی نہیں ہے۔ کل اس سماج اور معاشرے کا انسان اپنی سگی بچی کو دفناتا تھا، لیکن کون سا انقلاب آپ نے برپا کیا کہ آج دوسرے کی بچی کی پرورش کے لیے لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور جھگڑا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت ابن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بچی دی جائے، میرے چچا کی بچی ہے۔ کہہ رہے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بچی مجھے دی جائے کیونکہ اس کی خالق میری زوجیت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، یہ بچی میں اس کا حق رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ بچی میرے مواخات بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان صادر کیا نہیں بچی حضرت جعفر بن ابی طالب کو ملے گی کیونکہ اس کی خالہ ان کی زوجیت میں ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ، کیسا سماج بدل دیا۔ آج اپنی سگی بیٹی کو وہ سماج دفنا رہا تھا، اپنی سگی بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا، آج دوسرے کی بیٹی کو پالنے کے لیے مقدمہ دائر کر رہا ہے۔ کیسے معاشرے کو بدل دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہی لوگ جو اس سماج کے افراد تھے، انہیں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اقتدار میں مدینہ میں گشت لگا رہے ہیں، اور ایک بچے کے رونے کی آواز ان کے کان سے ٹکراتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ بچے بھوکے ہیں، جا کر کے اپنی پیٹھ پر لاد کر کے اللہ لا کر کے دیتے ہیں، بچے کھاتے ہیں اور بچے خوش ہوتے ہیں، ہنستا کھیلتا ان کو چھوڑ کر کے تب آتے ہیں۔ یہ اس سماج کی بات ہے جہاں بچیوں کو دیکھنا لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، تو اس سماج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کو بدل دیا کہ پوری زندگی ان کی بدل گئی اور پوری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشرک جب جرم کر کے آتا تھا تو کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھی ہوتی، کوئی شخص کی نگاہ اس پر نہیں پڑی ہوتی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں آج ہم گناہ کر کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، آج ہم اپنے روموں میں بیڈ روم میں ہم گناہ تنہائی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوششیں اصلاح کی ہو رہی ہیں، لیکن مرض بڑھتا کیا چوچو دبا کی، نہ فرد کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ جماعت کی اصلاح ہو رہی ہے، نہ اچھوں کی، نہ بروں کی، نہ مرد کی، نہ عورت کی اصلاح نہیں بلکہ افساد ہو رہا ہے، لوگ برائیوں کی طرف زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ کمزور خاتون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گئی، اصبت حدا فتہن یا رسول اللہ، میں نے ایسا گناہ کر ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے میں حد کی مستحق ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر دیا، چہرے کو پھیرنے کے بعد دائیں طرف جاتی ہیں، کہتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ توبہ کر لو، کہا نہیں اے اللہ کے رسول بشری تقاضے کی بنیاد پر جو غلطی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں بچہ بھی پل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو مامدیہ واپس چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ حضرت
پہلا دن تھا جب کپڑے میں لپیٹ کر کے نبی کے دربار میں دوبارہ حاضری دیتی ہیں حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا تھا بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب تو مجھے پاک کر لیجئے۔ کہا نہیں، واپس چلی جاؤ، جب بچہ دودھ کو چھوڑ دے گا تب واپس آئے۔ 2 سال کے بعد پھر وہ بچی کو لے کر کے آتی ہیں، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، روٹی کے ٹکڑے سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا میں مجھ کو پاک کرنے کی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون جس نے 3 سال تک بے قراری کی زندگی کاٹی تھی اور ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اسی حال میں میری موت ہو جائے گی تو وہ میرا مولا جس نے مجھ کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، پہننے کا کپڑا دیا، کھانے کا انتظام کیا، آج میں اس کی نافرمانی کر چکی ہوں، اگر اسی حال میں اگر میری موت آ جاتی ہے تو میں اپنے مولا کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ 3 سال کے بعد دوبارہ آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو لے کر کے ایک صحابی کو دیتے ہیں اور کہا لے جا کر کے ان کو پتھروں سے رجم کر دو۔ میرے دوستو اس سزا کو آپ تصور نہیں کر سکتے، آدھا بدن کھود کر کے آدھے بدن کو زمین پر اور آدھا بدن اوپر ہے، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور ان کے خون کے چھینٹے جب حضرت خالد بن ابی وداع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑتے ہیں اور سخت باتیں جب انہوں نے کہہ دی تو کہا مہرن یا خالد، اے خالد بن ولید رک جاؤ، اس نے تو ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ ان کو پتا تھا کہ میرے اقرار جرم سے میرا گھرانہ رسوا ہو جائے گا مسلمان، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ میری برادری کا، میرے خاندان کا، میرے شوہر کا، میرے آنے والی نسلوں کی اس میں بدنامی ہے اس اقرار پر، لیکن ان کو اس بات کی یہ فکر ستائی ہوئی تھی کل میرے مولا کو میں اپنا چہرہ کیا دکھاؤں گی۔ اے گناہوں میں کرنے والے مسلمانوں، اے گناہوں میں لطفت نوجوانوں، اے گناہوں میں اپنی زندگی کاٹنے والے نوجوانوں، کیا آپ معمول ہو؟ ممکن ہو رات آپ کی آخری رات ہو، ممکن ہو وہ لمحہ آپ کا آخری لمحہ ہو، ممکن ہے وہ شب آخری شب بن جائے جس شب میں آپ اللہ کی نافرمانی اپنے موبائل کے ذریعے سے کرتے ہیں، نہ جانے کی کن چیزوں سے اللہ کو ناراضگی والا کام آپ انجام دیتے ہیں۔ تو اس سماج اور معاشرے کا مشرف بھی آ کر کے نبی کی عدالت میں حاضر ہو کر کے کہتا تھا مجھے سزا دی جائے کیونکہ میں نے جرم کیا ہے، اور آج ہم اپنے گناہوں کو اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے لوگوں کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی صفائی پیش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو ان سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سماج اور معاشرہ بدلا کیسے؟ صرف اور صرف اللہ کے خوف سے بدلا۔ اللہ کا ڈر نبی نے اتق اللہ حیثما کنت، اے مرد مومن جہاں پہ بھی رہا اللہ سے ڈرتا رہا، اپنے دکان پر ہے، اپنے مکان پر ہے، اپنے دوستوں میں ہے، اپنے لوگوں کے بیچ میں ہے، دنیا کی کسی بھی گوشے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہا۔ یہی ڈر آپ کو گناہوں سے روکے گی اور یہی چیز انسان کو سماج اور معاشرے میں سدھارنے کی فکر بھی پیدا کرے گی۔ ایک انسان کے اندر اگر اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے تو انسان کہیں پر بھی ہو، دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہو، وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ کہیں پر بھی رہے وہ اس کے اندر یہ چیز ہے موجود، سینے میں موجود ہے وہ ڈر کہ اگر ہم نے گناہ کا کام کر لیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی سزا جو ہم کو ملے گی، آج اس سکندوں کی دستک بارسہ برس ہم کو جہنم میں جلا دے گی۔ یہ فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اور اسی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت ہمیں کرنی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کی فکر کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں کہ یہ بچے گناہوں سے سب سے زیادہ دور کیسے رہ سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی بلائیں آتی ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، اس کے پیچھے یاد رکھو ہمارا اور آپ کا گناہ ہوتا ہے۔
آپ نے بار بار سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کپڑے چھین لیے، جنتی ٹھکانا، جنتی کھانا، مسکن سب کچھ چھین لیا تھا گناہ کی بنیاد پر، صرف گناہ کی بنیاد پر۔ گویا کہ گناہ ہماری زندگی میں آئے گا تو پھر ہمارا مکان بھی چھن سکتا ہے، ہماری دکان بھی چھن سکتی ہے، ہمارا کاروبار بھی چھن سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر گناہ آ گیا تو یاد رکھو ہمارا نام بھی چھن سکتا ہے، ہماری کرسی بھی چھن سکتی ہے۔ تو گویا کہ ہماری زندگی میں یہ گناہ کا آنا ہمارے معاشرے کو بد سے بدتر بناتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ آج گناہ کی شرح بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور اللہ کا خوف کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آنے والا دور، جس دور میں ہم لوگ ہیں، آنے والا دور بد سے بدتر ہوگا۔ وَالْيَوْمِ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، جو وقت آنے والا ہے وہ وقت اس سے بھی بدتر ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کی رکھوالی اور اپنے نفس کی رکھوالی کی چنتا آج ہی سے کرنی ہوگی کہ ہمارے گودوں میں کھیلنے والے بچے کہیں فسق و فجور اعلانیہ طور پر ہمارے سامنے نہ کرنے پائے۔ ہمیں اس کی چنتا اور ہمیں اس کی فکر ہمیشہ کرنی ہوگی۔ اور میرے دوستوں، یہ چنتا صرف نہیں کرنی ہے بلکہ ان کی تربیت، ان کے لیے دعا، ان کو ہم پورے طور پر دینی ماحول اور قالب میں جب تک ہم ڈھالیں گے نہیں، جب تک ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں یہاں آنے کی کوشش بھی کی، وہ یہ کہ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے ہماری نئی جنریشن کے ایمان کا خطرہ ہے۔ آج انتظار ہمارے چوکھٹ تک پہنچ چکا ہے۔ آج بددینی ہمارے چوکھٹ تک پہنچ چکا ہے، گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ہماری بیٹی کا ایمان نکلنے والا ہے، ہمارے بیٹے کا ایمان کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ ہم اگر ہوش میں نہیں آئے تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے سامنے تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 45 سے 55 اور 60 کے درمیان ہیں۔ ایسے لوگوں کی پرورش ایک دینی ماحول میں ہونے کی وجہ سے دین کی چھاپ ان کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 35 سے 55 کے درمیان ہیں۔ ان کی بھی حالت قدر غنیمت ہے کیونکہ ایک اچھے اور ایک نیک ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ 15 سے 25 کے ایج والے نوجوانوں کے بارے میں خطرہ ہے۔ آج انہی کے ہاتھوں میں کڑا دیکھو گے، آج انہی کے ہاتھوں میں دھاگے دیکھو گے، آج انہی کے کانوں میں بالیاں دیکھو گے، آج انہی کے گلے کے اندر لڑی دیکھو گے، آج انہی کے بال کی مختلف اسٹائل دیکھو گے، آج انہی کے کپڑے ایسے دیکھو گے کہ آپ کو یہ بھی نہیں آئے گا کہ مسلم گھرانے کے نوجوان بچے ہیں۔ تو گویا کی سب سے بڑی زیادہ جو چینجنگ آ رہی ہے ہماری نئی جنریشن میں آ رہی ہے۔ ہماری یہ جو تیسری پیڑھی چل رہی ہے، اسی پیڑھی کے ایمان کے بچانے کی فکر اگر ہمیں کر لی اور ہم لوگوں نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو یقینی مانو میں معاشرے کا ایک بہت بڑا کام ہم انجام دینے جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ اسکول سے لے کر کے کالج تک ہر جگہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اسکول میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو سسٹم اور نظام آ رہا ہے وہ یہ سسٹم آ رہا ہے، یہ نظام آ رہا ہے کہ بچہ وہاں پر کیا کرے گا؟ وندے ماترم کہنا ہوگا، جے ماتا درگا کے نعرے لگانے ہوں گے۔ اس کو بچے کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ بیٹے اچھے نمبرات لانے ہوں تو اس درگا سرسوتی کو آپ جل چڑھا دو۔ یہ ساری پریکٹیکل چیزیں کالجوں میں، اسکولوں میں شروع ہو چکی ہیں۔ ایسے ماحول میں جب یہ دنیا پورے طور پر ہماری اس آنے والی جنریشن کو بگاڑ رہی ہے تو وہاں پر ہمیں جاگ جانا، وہاں پر ہمیں فکر مندی پیدا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم گناہ کر لیں گے، اگر غلطیاں ہو جائیں گی، سماج اور معاشرے میں سود خوری عام ہے، رشوت خوری عام ہے، زناکاری عام ہے، سیاہکاری عام ہے، بدکاری عام ہے، جھوٹ بولنا عام ہے، یعنی
ہے، لیکن مسلمانوں اگر ایمان چلا گیا تو یاد رکھو یہ ساری کی ساری برائیاں اگر آپ مٹاتے رہ گئے تو پھر اللہ کی ناراضگی آپ پر آنی ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، گناہوں کو مٹانا یقیناً مستحسن ہے، لیکن واجب کیا ہے؟ ایک بندے کے ایمان کو بچانا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، سماج کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نئی نسل کو اسلامی تہذیب میں لاؤ، نئی اسلامی عالم میں ڈھالو، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ معاشرے کا سب سے بڑا ایشو اس وقت کا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم تعلیم سے اپنے بچوں کو نہیں روک پائیں گے، ہم ان کو ڈگریوں کے لینے سے نہیں ہم روک سکتے، نہ ہم اپنے بچے کو روک سکتے نہ اپنی بچی کو روک سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا کام ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے۔ ہماری مائیں بیدار ہو جائیں، ہماری بہنیں بیدار ہو جائیں، ہماری بیٹیاں عزم کر لیں کہ ہمارے گودوں میں پلنے والا بچہ موحد ہم بنا کر کے اس کو اسکول بھیجیں گے، ہم اسے توحید پرست بنا کر کے بھیجیں گے، ہم اس کو نیک اور صالح طبیعت کا انسان بنا کر کے بھیجیں گے، تاکہ وہ جب سماج اور معاشرے سے نکل کر کے اسکول اور کالج میں جائے، جب بدترین اساتذہ ملے اور کٹروادی اساتذہ اس کو ملے تو اس کے ایمان اور عقیدے کو چھین نہ پائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس کی سعودی میگزین نے ایک خبر شائع کی۔ خبر یہ تھی کہ ایک ٹیچر کلاس روم میں پہنچا اور اس نے سارے بچوں سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ ماذا تکون فی المستقبل، بیٹو ذرا یہ بتاؤ کہ فیوچر میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ایم ہے، کیا گول ہے، کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے؟ سارے بچوں نے اپنے طور پر جواب دیا، کسی نے کہا کرنل، جنرل، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، ہر ایک نے اپنے طور پر جواب دیا۔ اخیر بینچ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ استاد محترم میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ استاد نے، وہ سعودی استاد جواب سننے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے، بیٹے ذرا بتا تو کہیں تو نے کیا کہا؟ کہا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ استاد یہ جملہ سن کر کے زاروں بدار ہونے لگا۔ وہ سعودی استاد نے جب جملہ سنتا ہے کہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں، یہ جملہ سننا تھا کہ استاد رونے لگا اور کچھ دیر کے بعد پوچھتا ہے، ذرا بیٹے یہ تو بتا کہ یہ جواب تیرے دماغ میں آیا کہاں سے؟ تیرے ساتھیوں کا جواب تو کچھ اور ہے، تیرا جواب تو کچھ اور ہے۔ تیرے ساتھیوں نے ہر ایک نے خواہش ظاہر کی، میں سائنٹسٹ بننا چاہتا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا، میں پروفیسر بننا چاہتا، میں انجینئر بننا چاہتا، میں یعنی کرنل اور جنرل بننا چاہتا، لیکن تیرے دماغ میں جو جواب آیا تو سب سے نرالا جواب کیسے آ گیا؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، کہا کہ استاد محترم میں جب سوتا ہوں بستر پر تو ہر دن میری ماں کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ بیان کرتی، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی صحابی رسول بن کر کے نبی کی اور نبی کی دین کی خدمت کروں۔ پتہ ہی سے چلتا ہے جب یہ جملہ سنتا ہے استاد تو کہتا ہے اس بچے کے پیچھے ایک بڑی ماں ہے، اس بچے کے پیچھے ایک بڑی ماں ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان مہان نہیں ہو سکتا، امام بخاری نہیں ہوتے اگر ان کی ماں بڑی نہ ہوتی۔ آپ تصور کیجئے کہیں سی خاتون رہی ہوں گی امام بخاری کی ماں، کہ باپ کا انتقال ہو گیا، زمین چھوڑا تھا، باپ نے اسی اراضی سے، اسی کے کرائے سے، اسی کی تمام آمدنی سے امام بخاری پوری زندگی خدمت حدیث کرتے رہے اور اسی لازوال خدمت کی کہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا باقی ہے امام بخاری کا نام دنیا کی اس ہستی سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ امام بخاری کی ماں نے مصلی پہ رو کر کے امام بخاری کی بینائی مانگ لی۔ آپ سوچئے ذرا کیسی ماں نہیں ہوگی؟ آج ہماری دعائیں کیوں بے اثر ہیں؟ آج ہماری دعاؤں میں کیوں اثر نہیں ہے؟ آج سے کیوں نہیں ٹکراتی ہیں؟ کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اگر امام بخاری کی ماں کے اندر صفات عظیمہ نہیں تھی تو کیوں کر امام بخاری کی ماں نے اپنے نابینا بیٹے کی بینائی اللہ سے رو رو کر کے مانگ لی کہ اللہ میرے بچے کی تو بینائی واپس کر دے، اور اللہ واپس کر دے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ بڑے انسانوں کے پیچھے بڑی مائیں ہوتی ہیں جو بڑی اہم تربیت کرتی ہیں، لیکن بدنصیبی ہماری کیا ہے؟
آج ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں جب بچہ گھر کے اندر ہوتا ہے، بچی جب گھر کے اندر ہوتی ہے تو وہ ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتی ہے، اپنا بھی موبائل میں بزی ہیں اور بچے کو بھی موبائل سے بزی رکھنا چاہتی ہیں۔ جبکہ پہلے کی ماؤں کی تربیت کیا تھی؟ وہ قدم قدم پر ان کو دین سکھاتی تھی، قدم قدم پر صحیح طریقہ بتاتی تھی۔ بیٹا تم کو نماز پڑھنا ہے، بیٹا تم کو درس میں جانا ہے، بیٹا تم کو نماز کے لیے جانا ہے، بیٹا تم کو ضیافت کرنی ہے، بیٹا بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ چلتے چلتے مائیں ان کو سمجھاتی تھی، کیونکہ ان کے پاس وقت تھا، اور آج کے ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے۔ موبائل کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ بزی ہیں، اس لیے ہماری نئی جنریشن بگاڑ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ہمیں موبائل سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا۔ اگر معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو نوجوانوں، اپنے وقت کو موبائل پر ضائع مت کرو۔ جن قوموں نے وقت کو ضائع کیا، وہ قومیں زمانے نے ان کو ضائع کر دیا۔ جنہوں نے وقت کے ساتھ کھلواڑ کیا، وقت نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی، زمانے نے ان کی قدر نہیں کی۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر اگر بادشاہوں نے کالجز ڈالے ہوتے، یونیورسٹیز ڈالے ہوتے، تو آج وہ تانے نہیں سننے پڑتے۔ نہ جانے کن کی 800 سالہ دوری اقتدار اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا رہا۔ اتنی لمبی مدت اللہ نے آپ کو دیا، لیکن ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، اس کی وجہ سے ہم بے قدرے ہو گئے۔ تو آج بھی اگر اپنے گھروں کو سنبھالنا ہے تو ہمیں موبائل کے استعمال کو بہت کم سے کم کر دینا ہوگا، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اپنے بچیوں کے ہاتھ میں بڑی موبائل دینے سے آپ کو ڈر لگنے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج ہی موبائلوں کے ذریعے سے سارے حادثات ہو رہے ہیں۔ ٹیوشن کلاسوں سے حادثے ہو رہے ہیں، کالجوں میں جانے کی وجہ سے حادثے ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج اچھا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا رہے، تو ہمیں اپنے گھر کی سے شروعات کرنی چاہیے۔ اب اصلاح کی شروعات اپنے گھر سے ہمیں کرنی ہے، اپنی بیوی سے کرنی ہے، اپنے بچے سے شروع کرنا ہے، اپنی بچی سے شروع کرنا ہے، اپنے بھائی سے شروع کرنی ہے، اپنے بہن سے شروع کرنی ہے۔ یعنی ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی ہوگی، اور اگر ہر مسلمان اپنے گھر کی فکر کر لے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نئی جنریشن ہوئے ایمان کی بقا، یہ سب سے اہم ایشو ہے اس وقت پورے ہندوستان کا، کیونکہ ہم لوگ ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جہاں اکثریت اقلیت کو نگلنا چاہتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ایک بڑی قیمتی نصیحت کیا تھا۔ قائد حضرت یعقوب الموت قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں اپنے بچوں کو جمع کر کے ایک سوال پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ کہا کہ آپ کے آبا و اجداد نے جن کی پرستش کی ہے، جس اللہ کی، اس کی ہم لوگ پجاری ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں سوال کیا تھا؟ بات وجہ اس کی یہ تھی کہ مصر میں اس وقت اکثریت غیروں کی تھی، ستاروں کے پرستار تھے، بادشاہ کے پرستار تھے، اور وہاں ذرے ذرے کی پوجا ہو رہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں میرے بعد میرے بچوں کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، لالچ دے کر کے ان کے ایمان کو نہ چھین لے۔ اس لیے موت کے وقت انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ نصیحت کی کہ میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی آپ پوجا کرو گے؟ تو ہر مسلمان اگر پیغمبر کو فکر ہو سکتی ہے تو ہمیں بدرجہ اولا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بعد کیسی نسل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیسے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے کاروبار سے وقت نکالو، اپنے موبائل سے وقت کو بچاؤ، اپنے دوستوں کی محفلوں سے اپنے وقت کو کاٹو، اور نوجوانوں اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ وقت دینے کی کوشش کرو۔ ان کو گھروں میں بیٹھ کر کے ان کو سکھاؤ، ان کو بیٹھ کر کے بتاؤ کہ ان مورتیوں کے اندر کوئی شکتی نہیں ہے، ان مورتیوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ مورتیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، تاکہ میرا بچہ جب کالج میں جائے، ہائی ایجوکیشن میں جائے، جب استاد اس کو مس گائیڈ کرے تو اس کا دماغ میں بچے کی وہ توحید رہے اور وہ توحید اس کو بچا لے کالج اور یونیورسٹی کے اندر۔ تو گویا کہ دوسرا ہمارا جو کام کرنا ہے، ایک تو ہماری مائیں بچوں کی
تربیت اسی وقت سے گھروں کے اندر کرنا شروع کریں، بچپن سے ان کو عقیدے توحید کی درس دیں۔ اور دوسرا سب سے اہم کام ہمارا کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دیں۔ موبائل کو ایک سائڈ رکھ کر کے اپنے بچے کو دین سکھائیں، اپنے بچے کو عقیدہ بتائیں، اور ان کے جو باطل عقیدے ہیں اس کے بارے میں ہم ان کو بتائیں کہ بیٹے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تم کو نفع نہیں دے سکتی، یہ نقصان نہیں دے سکتی، یہ مکھی نہیں بھگا سکتی، پیشاب کرنے والے کتے کو نہیں بھگا سکتے، ان کے اندر کوئی شکتی نہیں ہے۔ میرے بچے کی دماغ میں آج ہی بیٹھ جانا چاہیے۔ تیسرا کام کرنا کیا ہے؟ ان بچوں کو مدرسے سے جوڑ دو۔ یہ مدرسے تحف ہیں، غار ہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر کے پناہ لی تھی، آج اگر ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے تو یہ مدرسوں، یہ جو غار ہیں، ان میں اپنے بچوں کو ہمیں جوڑنا پڑے گا۔ اب آ کر کے ہمارے بچے انہی مدرسوں سے عقیدہ سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، رسول کی محبت کو سیکھیں گے، دین کو سیکھیں گے، نماز کو سیکھیں گے۔ ساری چیزیں، چاہے آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی سمے نکل پائے، اپنے بچے کو مدرسے سے جوڑ دو۔ جو بچہ مدرسے سے جڑ گیا اس کو کوئی جلدی گمراہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اتنی ٹھوس عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے جی، اتنا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جو چیزیں بتا دی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے ذہن میں اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ بعد میں جب کوئی چیز اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بچہ گمراہی کے راستے پہ نہیں چلتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے اصلاح کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ سب سے اہم چیز ہمیں اپنے بچوں کی ایمان، ان کے کلچر، ان کی تہذیب کو، اسلامی کلچر اور تہذیب کی فکر کرنی ہوگی کہ کیسے ہمارے بچوں کی تہذیب اور کلچر اسلامی رہے۔ اگر ہم اسلام پر ہیں، ہمارا چہرہ ہمارا اسلامی ہے، ہمارا لباس اسلامی ہے، ہماری سوچ اسلامی ہے، لیکن ہماری نسلوں کی جو جنریشن جو ہماری آ رہی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی تہذیب کیسی ہے، اس کا کلچر کیسا ہے، اس کے طور طریقے کیسے ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ آپ تو اللہ کا شکر ہے ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، توحید پرستوں کی ہے، دین والوں کی ہے، ورنہ کہیں اگر ایسے سماج میں آپ چلے جائیں جہاں اکا دکا مسلمان ہیں، آپ ان کو پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، نہ ان کے بچوں کو پہچان پائیں گے، نہ ان لوگوں کو پہچان پائیں گے۔ اس لیے وہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہماری جنریشن ہمارے بعد بھی اسلام پر باقی رہ جائے۔ یہ سب سے بڑا اسلام کا، سب سے بڑی اسلام کی خدمت ہوگی، اور معاشرے کی سب سے بڑی خدمت ہوگی کہ اگر اس معاشرے کی جنریشن کو، نئی نسل کو اگر ہم بچا لے جائیں اور ان کے سامنے یہ دین اور عقیدے کو ان کے ذہن میں راسخ کر لے جائیں تو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس بات کی فکر کرو کہ آپ کے بچے آپ کے بعد کیا بننے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو انجینئر بناؤ، آپ ان کو سائنٹسٹ بناؤ، آپ ان کو جو چاہو بناؤ، لیکن سب سے پہلے اس بچے کی تربیت کر کے اس کو مومن بنا دو، اس کو دین پسند بنا دو۔ اور آپ کے ایسے نہیں کہ آپ نے اسکول میں بھیج دیا، کالج میں بھیج دیا اور یونیورسٹی میں بھیج دیا، ہم آزاد ہو گئے۔ نہیں، بچے کے اوپر نگاہ رکھو اور بچی کے اوپر نگاہ رکھو۔ بچی کس سے بات کرتی ہے، بچی کس کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ نے سورہ مریم پڑھا ہوگا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں جب انہوں نے دیکھا بے موسم دفتر یہاں پر رکھا ہوا ہے، کہا انا لک ھذا۔ حضرت زکریا حضرت مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ انا لک ھذا، یہ پھل مریم تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ پتہ یہ چلا کہ آپ اگر اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں زیور دیکھیں، اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں کنگن دیکھیں، اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گھڑی دیکھیں، آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میری بچی کماتی میں نہیں، آیا کہاں سے ہے؟ انا لک ھذا، آیا کہاں مریم، یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ ہم نے نہیں دیا، ہم تمہارے خالو ہیں، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، ہماری کفالت میں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اطمینان، اس کو پتا چل جائے کہ میرے بیٹے نے خرید کر کے دیا ہے، اس
اس کے چچا نے خرید کے دیا ہے، اس کی ماں نے خرید کے دیا ہے، اس کی بہن نے خرید کر کے دیا ہے، تب تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ نے دھیان نہیں دیا تو یہی چیز کل جا کر کے آپ کے لیے مصیبت ایسی بنے گی کہ آپ لوگوں کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے بچوں کی نقل و حرکت پر آپ نگاہ رکھیں. آپ موبائل ایک طرف رکھ دیجیے، گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کی نقل و حرکت کو دیکھیے. میرا بچہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیسے صحبت رکھتا ہے، کون سے اس کے لوگ دوست ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آتا جاتا ہے. ان تمام چیزوں پر آپ نگاہ رکھو، ورنہ غیروں کے ساتھ جا کر کے مندروں میں جا کر کے جل چڑھائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا. ایک گاؤں کے اندر درگا پوجا کے موقع پر 21 بکروں میں سے 19 بکرے مسلمانوں کے تھے. درگا پوجا کے موقع پر 21 بکروں میں سے 19 بکرے مسلمانوں کے تھے. آپ سوچ لیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہماری نئی جنریشن کہاں جا رہی ہے. اس لیے صرف اس بات کی فکر نہیں کہ ہم کما کر کے کروڑ پتی بن جائیں، ہم کما کر کے سب سے امیر انسان بن جائیں. اس سے پہلے فکر کرو کہ ہمارے بچے کیا بن رہے ہیں، ہماری بچی کیا بن رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بعد میری بچی میری بدنامی کا سبب بن جائے گی. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی گاڑی کمائی چھوڑ کر کے جاؤں گا تو میرا بچہ شرابی کبابی جھاڑی بن جائے گا. آپ اس کی سب سے پہلے فکر کرو، اور پھر اس کے بعد دنیا کماؤ حلال طریقے سے. رب کی اجازت موجود ہے، رب کے فراہمی موجود ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے میرے دوستو، پہلے سماج اور معاشرے کا ہر انسان اپنی فکر کرنا شروع کر دے، اپنی اصلاح کرنا شروع کر دو. آج ہمارے یہاں کیا آیت ہے؟ سب سے بڑا آیت، فلاں کی بچی ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کا شوہر ایسا ہے، فلاں کا بھائی ایسا ہے. میرے بھائی، آپ دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان کو جھانکو، میں کیسا. مجھے اللہ کی قسم یہ عمر تو کھپتی جا رہی ہے حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے میں، لیکن مجھے کہیں ایسی حدیث نہیں ملی کہ کسی صحابی نے اپنے اس معاشرے میں یہ کہا ہو کہ فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے. کبھی یہ سوال نبی کی زندگی میں 23 سال میں کہیں نہیں آیا. اور آج ہمارا سماج کیا ہے؟ اگر ہم 2 دن سے نمازی بن گئے ہیں تو پورے سماج اور معاشرے کو سب سے برا تصور کرتے ہیں کہ اس کا لڑکا شرابی ہے، اس کا لڑکا جواری ہے، اس کا شوہر ایسا ہے، اس کی بیوی ایسی ہے. اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. برائی کے ذکر سے اصلاح نہیں ہوگی، برائی کی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی. اگر آپ ہمدرد ہیں، آپ اس بچے کو بلائیے، آپ اس کے باپ سے کہیے، اس کی ماں سے کہیے، اس کی اصلاح کی آپ کوشش کریں، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. اور اگر آپ نے چوراہے پر اگر آپ نے اس کی برائی بیان کی تو شاید وہ برائی میں اور شریک ہو جائے گا. تو ہمارے سماج میں ایک تو کمی نہیں ہے. ہم کیا ہے، جیسے ایک سفر میں سید سلیمان ندوی آ رہے تھے ایک سفر میں، تو ایک جگہ ٹرین رکتی ہے تو ایک انسان دوڑتا ہوا آ کر کے ایک سوال کرتا ہے، کہا بھلا یہ بتاؤ کہ اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا وہ اسلام میں قائم رک کیوں گیا؟ اسلام اتنی تیزی سے بعد میں کیوں نہیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو وہاں ٹیگور موجود تھے، بنگالی شاعر فلسفی موجود تھا. کہا آپ جواب دے دیجیے. کہا کہ پہلے اسلام کو سمجھنے کے لیے کسی کتب خانے اور لائبریری میں نہیں جانا پڑتا تھا، مسلمان کو دیکھ لیا جاتا تھا، اسلام سمجھ میں آ جاتا تھا. وہ مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام لائبریری میں چلا گیا. اس لیے اب اسلام نہیں پھیلتا، مسلمان لوگ نہیں ہو رہے کہ کس کو دیکھ کر کے مسلمان ہو، کس کے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو. نہ ان کا کیا رہن سہن اسلامی ہے، نہ ان کا لباس اسلامی ہے، نہ ان کی سوچ اسلامی ہے، نہ وہ اسلام کے آداب کو جانتے ہیں، نہ پرکھتے ہیں. تو کون سی چیز دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کریں؟ اس لیے اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اس کے پیچھے یہی ریزن تھا، ہر انسان اسلام کا عملی جامہ پہنے ہوئے تھا. اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں، آج کل کے اس ماحول میں اپنے ایمان کے بچانے کی آپ اللہ سے
ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ میری ایمان کی تو سلامتی رکھ، میرے بچوں کی سلامتی کی دعا آپ تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، امام الانبیاء کی جن کی دعا پر نبی دنیا میں تشریف لائے، کہا نہ دعوت ہوگی ابراہیم، میں آیا بھی ہوں تو میرے دادا نے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. آپ تصور کیجئے، کہتے ہیں ایک جگہ پہ اللہ نے نقل کیا وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے. اتنے مصلیوں میں سے کوئی ایک بھی مصلی مجھ کو نہیں ملے گا کہ جس نے اپنی نسلوں کے بارے میں یہ کہا ہو کہ اللہ مجھے بت پرستی سے بچا لینا، میرے آل اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. دعا ایک پیغمبر کر رہا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں جن کے رگوں میں پیغمبروں کا خون گردش کر رہا ہے، ایسے اولاد کے بارے میں پیغمبر دعا کر رہا ہے. اس کو اتنی فکر ہے کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بت پرستی سے بچا لے، میری نسلوں کو بت پرستی سے بچا لے. یہ دعا کیا ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس ہندوستان کے ماحول میں، جب قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، قدم قدم پر ہماری اسلام کو چھیننا چاہتے ہیں، دباؤ دے کر کے، مار کر کے، جلا کر کے، نہ جانے کن کن طریقوں سے اسلام کو چھیننا چاہتے ہیں. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر کے اللہ سے دعا کریں؟ میرے بھائیو، جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، اللہ رب العالمین کی مدد ہی آپ کو آپ کی ایمان کی سلامتی کا سبب بن سکتا ہے. ہماری اور آپ کی کوششوں سے ہمارا اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک اللہ کی نصرت و تائید ہم کو نہیں ملے گی. تو ہمیں دعاؤں کا بھی سہارا لینا ہے اور کوششیں بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں فکر بھی کرنی ہوگی. یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہماری زندگی میں آتی ہیں تو یاد رکھو ہمارا سماج سدھر جائے گا، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا اور ہمارا ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا. کیونکہ ہمارے سامنے نبی کا معاشرہ موجود ہے کہ دنیا کا سب سے بگڑا ہوا معاشرہ دنیا کا سب سے اچھا معاشرہ بنا دیا نبی نے. دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بگاڑ کو اللہ کے رسول نے کیسے بہتر بنایا وہ طریقے بھی موجود ہیں. وہ طریقہ ہم میں سے ہر بھائی اپنانے کی کوشش کرے، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے رشتے دار میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو تلقین کرتے، چلتے ہوئے آپ تلقین کرتے رہیے، چلتے ہوئے ان کو سمجھاتے رہیے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے، نہیں مانتا ہے آپ کی زبان نہیں کاٹ سکتا ہے، نہیں مانتا ہے آپ کو کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، لیکن آپ اپنے ثواب کا اضافے کا سبب بنتے ہیں. اور اگر کسی نے آپ کو برا کہہ دیا، آپ کو کسی نے بھلا کہہ دیا تو کبھی بھی آپ اس کی فکر نہ کریں. ہم نے پڑھا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صالحین جب پتہ پاتے تھے کہ فلاں شخص نے میری برائی بیان کی ہے تو اس کے پاس گفٹ بھیجتے تھے. اور سنیے اس بات کو، جب ہمارے علماء کو، مصلحین کو جب یہ پتا چلتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے فلاں انسان نے ہماری برائی بیان کی ہے تو اس کے پاس گفٹ بھیجتے تھے. لوگوں نے پوچھا وہ انسان آپ کی برائی کر رہا ہے اور آپ نے اس کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، آپ نے اس کو گفٹ بھیجا ہے؟ کہا ہاں اس لیے میں نے بھیجا ہے کیونکہ وہ میری نیکی کے اضافے کا سبب بنا ہے، ہمارے گناہوں کی مٹانے کا سبب بنا ہے اور ہماری نیکی کا اضافے کا سبب بنا ہے، اس لیے میں نے اس کو ہدیہ اور تحفے دیے ہیں. اس جذبے کے ساتھ اپنے معاشرے میں رہنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں کہ فلاں نے ہم کو گالی دے دیا، فلاں نے ہماری غیبت کی، وہ خبر صحیح ہے نہیں صحیح ہے، بلا تصدیق کے آپ آستین چڑھا لیتے ہو، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو، جھگڑا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو. ان تمام چیزوں کو آپ ضرب سے سیکھنے کی کوشش کرو کیونکہ اسی سماج میں وہ لوگ بھی گزر کر کے چلے گئے. کیسے انہوں نے سلوک کیا ہے، کیسے انہوں نے برتاؤ کیا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جب تک آپ نہیں رکھو گے، وہ روشنی جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھو گے، وہ اصول نہیں رکھو گے، جب تک ہماری سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. پتہ یہ چلتا ہے چند سے نوجوانوں نے کمیٹی بنائی، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، سال، وہ مشن ٹوٹ جاتا. کیوں؟ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارا نام نہیں لکھا گیا، ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، ہم کو مجلس میں نہیں بلایا گیا، ہم کو اغوا صدر نہیں بنایا گیا. نہ جانے کون کون سے خرافات شیطان ڈال دیتا ہے، پھر وہ مشن چلتا ہوا مشن رک جاتا ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، کوئی نام رہے یا نہ رہے، کوئی ہم کو عزت دے نہ عزت دے، کوئی ہم کو سلام کرے نہ کرے، کوئی ہم سے مشورہ کرے نہ کرے، لیکن میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب صبح سالاری سے ہٹا دیا تو حضرت خالد بن ولید کے چاہنے والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم لوگ اس کو نہیں تسلیم کرتے، چلو ہم لوگ الگ سے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ کہا نہیں، جس رب کے لیے ہم صبح سالار ہو کر کے لڑ رہے تھے اسی رب کو خوش کرنے کے لیے ایک ادنا صحابی بن کر کے ہم لڑنا چاہتے ہیں، ایک ادنا سپاہی بن کر کے ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ رکھو میرے دوستو، اگر آپ کو منصب سے ہٹا دیا گیا، آپ کو کرسی سے ہٹا دیا گیا، آپ کو عزت نہیں دی گئی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، میں کل بھی اللہ کے لیے کر رہا تھا، آج بھی اللہ کے لیے کروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ آپ معاشرے کو صحیح کر سکتے ہو، اس جذبے کے تحت جب آپ رہو گے تو مسجد کا نظام صحیح کر پاؤ گے، مدرسے کا نظام صحیح کر پاؤ گے۔ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرو، لوگ ہر چھوٹے کی عزت اپنے سے زیادہ عزت دینے کی کوشش کرو، تب آپ کا سماج سدھرے گا، تب آپ کا معاشرہ سدھرے گا، تب لوگ آپ کو ہاتھوں لیں گے اور پھر آپ کو ایک ماڈل بنائیں گے کہ جس کو دیکھنا ہو جا کر کے بیرون مارکیٹ کے نوجوانوں کو دیکھ لو، ان کے چہرے پہ داڑیاں ہیں، ان کے پیشانی پر سجدے کی نشانیاں ہیں، اور ان کے لباس دیکھ لو، ان کے طور طریقے دیکھ لو، ان کے آداب اسلامی آداب کو دیکھ لو، اور لوگ آ کر کے آپ کے لیے نیکی کا سبب بنیں گے، آپ کو ماڈل بنا کر کے وہ جا کر کے آگے کام کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، صرف خالی اسلام کا نام، صرف نماز تک آپ نے محدود کر دیا، روزے تک محدود کر دیا، تو یاد رکھو اس سے ہمارے نہ گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں اور کہنا میں زیادہ چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اتنا صرف میں کہوں گا، ہر انسان اپنی فکر کرے، دوسرے کی فکر کی بات، ہر انسان اپنی فکر کرنے کی کوشش کرے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی فکر کرے، اپنے بارے میں فکر کرے، ایک بھائی اپنے بارے میں فکر کرے، اپنے بیٹے کے بارے میں فکر کرے کہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، میرا بیٹا غلط بچوں کے ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر جب تک آپ فوکس نہیں کرو گے، آپ ہمیشہ بیدار نہیں رہو گے، تو کبھی بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کبھی بھی ہمارا اور آپ کا سر نیچا ہو سکتا ہے۔ انہی چند کلمات سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو مثالی سوسائٹی بنا، اور آنے والے جو فتنے آ رہے ہیں جس میں ہماری نسلوں کی ایمان کی بقا کی یہ چیلنجز ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی